اور ہاں ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں، صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے. اس کو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہیں، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں.